بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 107 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچنا، اس سے متعلق حدیث۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچنے سے متعلق ہدایت بیان کی ہے، اور یہ معاملات سے متعلق اور بیوع سے متعلق حدیث کا سلسلہ چل رہا تھا، جس میں اس موضوع سے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 106 میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ پھل پکنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، بے قبل بدوء صلاح اس کا عنوان تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل ذکر کی تھی۔ اس میں ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر اس کی صورتیں بیان کی تھی باقاعدہ کہ اس میں کل کتنی صورتیں بنتی ہے کہ پھل کو اگر درختوں پر پھل بیچا جائے تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہے، پکنے سے پہلے، پکنے کے بعد، اور اس طرح کاٹنے کے شرط کے ساتھ یا رہنے کے شرط کے ساتھ یا بغیر کسی شرط کے، تو اس کی صورتیں بنتی تھی اور ہر ایک کا حکم بھی بیان کیا تھا۔ اس میں فقہا کا مذہب بھی بیان کیا تھا اور ان کی وجوہات بھی ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم یہ ایک مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچنے کی ایک صورت سے منع فرمایا ہے، آیا کے بارے میں پھر جواز کا قول بیان کیا ہے، تو ہم اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدینار والدرہم الا العرايا، اخرجہ البخاری فی کتاب البیوع باب بیع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، اور یہ کہ اس میں ذرہ برابر بھی درہم و دینار کے سوا کسی اور چیز یعنی سوکھے پھل کے بدلے میں نہ بیچی جائے، البتہ عاریہ کی اجازت دی۔ تو ہم اگر دیکھ لیں اس حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح آ جائے گی۔ تو ایک تو اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، اور اس سے منع کیا ہے کہ اس کو دینار اور درہم یعنی پیسوں کے علاوہ کسی اور چیز سے بیچی جائے، یعنی کھجوریں درخت پر لگی ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں باہر خشک کھجوریں ہیں، تو ان درختوں کی کھجوروں کو ان کھجوروں کے بدلے میں بیچنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ فرمایا کہ ہاں درہم و دینار سے یعنی پیسوں کے عوض میں اس کو بیچ سکتے ہیں، البتہ پھر جو درختوں پر لگی ہوئی کھجوریں ہیں اور باہر کی کھجوریں ہیں ان کا تبادلہ عرایا کی صورت میں جائز ہے۔ تو یہ ایک مشکل حدیث ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے حل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسری حدیث سے ہے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع النخیل حتى یأکل او یوکل وحتى یوزن قیل له وما یوزن قال رجل عنده حتى یحرز، اخرجہ البخاری فی کتاب السلم باب السلم فی النخل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو درخت پر بیچنے سے جب تک کہ وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے، اسی طرح جب تک وہ وزن کرنے کے قابل نہ ہو جائے منع فرمایا ہے۔ پوچھا گیا کہ وزن کیے جانے کا کیا مطلب ہے، تو ایک صاحب نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اندازہ کی جا سکے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں پر جو کھجوریں ہیں وہ پکنے سے پہلے منع فرمایا اس کے بیچنے سے، اور پھر پکنے کے لیے مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے، یعنی یہاں تک کہ وہ کھانے کے قابل ہو یا وزن کرنے کے قابل ہو، سب کا مطلب یہی بنتا ہے۔ تو دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اب ان میں سے
ہر ایک قول کی تشریح کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس حدیث میں جو تشریح کی ضرورت ہے جس کی، وہ دو باتوں کی ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کھجور کو نقدی کے بدلے میں بیچا جانا چاہیے، کھجور کو دوسرے کھجوروں کے بدلے میں نہیں بیچنا چاہیے، یعنی درخت پر لگی ہوئی کھجور کو دوسرے کٹی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں نہیں بیچنا چاہیے. اور دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کو درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں کو کٹی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں عرایا کے طور پر بیچنا جائز ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے اور دوسرے میں اس کو جائز کیوں قرار دیا ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہیں. حدیث مبارک کے الفاظ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِّنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، اور ان میں سے کوئی بھی چیز دینار اور درہم یعنی نقد رقم کے علاوہ نہ بیچی جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ کھجور کے درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں کی اتری ہوئی خشک کھجوروں کے عوض بے نہ کی جائے، بلکہ درہم و دینار سے بے کی جائے. یہاں درہم و دینار کا ذکر اس وقت کے عمومی رواج کے مطابق فرمایا گیا ہے. کسی بھی قسم کی نقدی سے بے ہو سکتی ہے، بلکہ فقہا کا اتفاق ہے کہ کسی دیگر سامان کے عوض بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس ٹکڑے کی تو وضاحت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینار و درہم مقصود نہیں ہے بلکہ نقد رقم مقصود ہے، لیکن کھجور کا کھجور کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ہے. دوسری جو بات ہے عرایا کے بارے میں، تو عرایا سے مراد درختوں پر لگے ہوئے پھل ہبہ کرنا ہے. اصل میں عرایا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے باغ کے پھل درختوں پر لگے ہوئے پھل کو کسی کو ہبہ کر دے تو اس کے لیے ہبہ کرنا جائز ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص جس کے باغات ہوتے تھے تو وہ کسی خاص درخت کو فقراء کے لیے، غریب لوگوں کے لیے خاص کر دیتے تھے کہ بھائی اس درخت پر جو پھل ہے یہ آپ کا ہو گیا. صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کھجور کے اپنے کسی درخت کا پھل کسی کو ہبہ کر دیتا کہ یہ درخت تو نہ ہی رہے گا، لیکن اس موسم میں اس پر جتنا پھل آئے گا وہ تمہارا ہوگا. ہبہ کرنے والے کو واہب کہا جاتا ہے، اور جس کو چیز ہبہ کی جاتی ہے اسے موہوب لہو کہا جاتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ موہوب لہو کھجورے اتارنے کے لیے بار بار باغ میں آتا، باغ کا مالک یعنی واہب اس سے تنگ ہوتا. اب وہ موہوب لہو سے کہتا ہے کہ جو کھجورے درخت پر موجود ہے اور میں نے تجھے ہبہ کی ہوئی ہے وہ میرے آگے فروخت کر دے اور ان کے بدلے میں یہ اتری ہوئی خشک کھجور لے لے. اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فرمایا. تو بہرحال یہ اگر آپ دیکھ لیں تو پہلی صورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ہو تو کھجور درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کی بے اگر کرنی ہو تو وہ صرف ثمن یعنی پیسوں کے بدلے میں ہی جائز ہے. البتہ ایک صورت کہ وہ جو مالک ہے وہ ایک درخت کے کھجورے کسی کو ہبہ کر دے اور بعد میں وہ یہ دیکھے کہ یہ شخص بار بار کھجور لینے کے لیے آتا ہے، یہ بھی تنگ ہو رہا ہے اور میں بھی اس کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہوں، تو لہٰذا کیوں نہ اس کو فارغ کر دیا جائے اور پھر ایک اندازہ لگا لے کہ اس درخت پر جو کھجورے ہیں اس کی کھجورے اتنی ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو یہ دے دے. تو اس طرح کرنا جائز ہے. اب اس کی وجہ دونوں کے پہلی صورت کے جائز ہونے کی اور دوسرے کے عدم جواز کی وجہ یہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے. تو اب اگر درختوں پر لگے ہوئے کھجوروں کو ہم خشک کھجوروں کے بدلے میں بیچیں گے تو اس میں کمی بیشی کا امکان ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیسے کے عوض میں بیچو، اور پیسوں کے عوض میں جب اس کی خرید و فروخت ہوگی تو مہنگا بھی آدمی خرید سکتا ہے اور سستا بھی خرید سکتا ہے، اپنی مرضی کا جو کی قیمت مقرر کرے اور پھر وہ لے لے. البتہ اس صورت میں پھر اس کی جو بعض صورتیں تھیں وہ پچھلے سبق میں ہم نے بیان کیا کہ مثلا ایک آدمی درخت پر پھل خرید رہا ہے تو یا تو وہ پکنے سے پہلے ہوگا یا پکنے کے بعد ہوگا یا درخت پر لگے ہونے کی شرط کے ساتھ ہوگا. تو اس کی تفصیل کے لیے آپ پچھلے سبق کو ملاحظہ کریں. باقی جو دوسری صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے تو در حقیقت یہ بے ہے ہی نہیں، یہ تو ہبہ ہے.
اب ایک شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ درخت پر لگی ہوئی کھجوریں کسی کو ہبہ کر دے یا خشک کھجوریں کٹی ہوئی وہ دے دے. تو در حقیقت یہ اس نے پہلے سے ہبہ کی ہوئی تھی، اب اس کو آسانی کے لیے دوسرے جو کٹی ہوئی کھجوریں وہ دیتا ہے، تو لہٰذا اس لیے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو آگے ہم اگر اس حدیث میں دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں کھانے اور کھائے جانے یا وزن کیے جانے یا منتقل کیے جانے کے الفاظ منقول ہیں. تو یہ مختلف قسم کے الفاظ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ در حقیقت اصل مقصود پھل کا پکا ہوا ہونا مراد ہے. تو پھل کے پکے ہوئے ہونے کے لیے مختلف تعبیرات کی جاتی ہے کہ کھایا جا سکتا ہو یا وزن کیا جا سکتا ہو یا منتقل کیا جا سکتا ہو. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ تر کھجور کو خشک کھجوروں کے بدلے میں بیچنا، یعنی درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو کٹی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں بیچنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت بیان کی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی. ایک جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی. پھر ہم نے بیان کیا کہ اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ ہے کہ کھجور کو نقدی کے بدلے میں بیچنا چاہیے، کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو. تو اگر درخت کی کھجور کو کٹی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں بیچیں گے تو اس میں کمی بیشی کا امکان ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی اجازت دی، عرایا کے بارے میں تشریح کی اور اس کا حکم بھی بیان کیا. اگلے سبق میں ہم جہاد سے متعلق جو احادیث ہے اور احکام ہیں وہ ذکر کریں گے، یہاں تک جو اموال سے متعلق اور بیوع سے متعلق اور معاملات سے متعلق احادیث کا جو حصہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اگرچہ اب تک جو احکامات یا حدیث بیان ہوئے ہیں بیوع اور معاملات سے متعلق تو یہ مکمل نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بہت زیادہ احادیث ہے اور جو مفصل کتابیں ہیں اس میں اس کی تفصیلات ہیں، لیکن کورس کے لحاظ سے یہاں ایک نمونے کے طور پر پہلے ایمانیات سے متعلق حدیث تھی، پھر ارکان اسلام سے متعلق حدیث تھی اور اس کے بعد پھر معاملات سے متعلق حدیث ہے، اور اب جہاد سے متعلق اور قتال سے متعلق جو احادیث ہے اس کے چند نمونے پیش کیے جائیں گے.